لکھا ہوا ہے سامنے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. الآية. ناظرین، یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 102 یہ صلاۃ قصر اور صلاۃ خوف کے متعلق اسلامی فقہ کا نہایت اہم مسئلہ ہے. صلاۃ المسافرین، قصر کا کیا حکم ہے، قصر کیسے سفر میں جائز ہے، قصر کتنی مسافت پہ ہے، قصر کسی شہر میں پہنچنے کے بعد کتنے دنوں کے لیے ہے، نہایت اہم مسائل ہیں. آپ حضرات نہایت توجہ سے سنیں گے کیونکہ اس کی ضرورت اکثر بیشتر ہم لوگوں کو سفر میں پیش آتی ہے. قصر اصل میں نقص اور کمی کو کہتے ہیں. تو قصر یا تو نماز کی رکعتوں کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو رباعی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز، ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں میں قصر کا مطلب یہ ہے قصر العدد، رکعت کی تعداد کم ہو جائے مسافر کے لیے، یعنی 2 رکعت ہو جائے. ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت، اس کو کہتے ہیں قصر عدد. 4 کا عدد تھا وہ 2 پہ آ گیا. اور ایک قصر ہوتا ہے قصر کیفیت. حالت امن میں نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، حالت خوف میں اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نماز کے اندر. صلاۃ خوف کی نماز، مثال کے طور پر ایک رکعت امام نے نماز پڑھائی ایک جماعت کو، پھر وہ دشمن کے مقابلے میں چلی گئی، ایک ہی رکعت پڑھ کے امام دوسری رکعت میں کھڑا دوسری جماعت کا انتظار کر رہا ہے. وہ دوسری آئے گی جماعت، پھر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے گی، اور اس طریقے سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اگلی صفیں سجدے کریں گی، پچھلی صفیں کھڑی ہوئی ہیں پہلے داڑھی میں، اور جب پہلی رکعت کے بعد اٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے تو پیچھے جو لوگ تھے پچھلی صفوں میں وہ تو سجدہ کریں گے. ابتدا امام کی چھوٹ گئی، پھر جب امام دوسری رکعت کے لیے اٹھا ہے اور یہ پچھلی صفیں سجدہ کر کے اٹھی ہیں، تو جو پچھلی صفیں تھی وہ اب آگے جا رہی ہیں اور اگلی صفیں پیچھے آ رہی ہیں. یہ تھے ساری مخالفات جو عام حالات میں، اگر امن کی حالات میں ہم کریں تو ہماری نماز باطل ہو جائے. لیکن خوف کے حالات ہیں، کبھی شدت کا خوف ہو تو امام ایک رکعت نماز ہی پڑھا دیتا ہے. اور بعض اہل علم کے نزدیک جو انشاءاللہ صحیح بھی ہے کہ شدت کے خوف کے وقت میں نماز صلاۃ الخوف رکعت. فرض اللہ تعالی الصلاۃ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر 4 وفی السفر 2 وفی الخوف 1. رواه الامام مسلم من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک رکعت ہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن اس تمام مخالفتوں کے باوجود بھی خوف کی حالت میں ایک امام کے پیچھے جماعت 2 مرتبہ آئے گی، 2 جماعتیں ہوں گی. مسلمانوں کی تعداد مجاہدین 2 گروپ میں بٹ کر کے ایک رکعت نماز پڑھیں گے امام کے ساتھ، لیکن جماعت سے، اور ایک ہی امام کے پیچھے. یعنی کہ صاحب ایک امام کچھ لوگوں کو 2 رکعت پڑھا دے، معاملہ ختم ہوا، اور پھر کوئی دوسرا امام
دوسرے گروپ میں سے وہ دوسری جماعت پڑھا. ایک ہی امام ہوگا اور تمام مخالفتیں منظور ہیں، لیکن ترک جماعت مردود نہیں. سے اسلام میں نماز با جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ مضبوط ترین دلیلوں میں سے ایک ہے جس سے حنابلہ جماعت کے وجوب پر، صلاۃ الجماعہ کے وجوب پر دلیل کرتے ہیں کہ حالت خوف میں بہت ساری مخالفت اسلام گوارا کرتا ہے، لیکن ترک جماعت گوارا نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ گھماسان کی جنگ چل رہی ہو اور بالکل ہی مہلت جماعت کی نہ ہو، فرجالن اور رکبانن، تو آدمی پاپیادہ یا سواری پہ ہو، گھوڑے پر اور اونٹ پر، تو وہ کسی طرح بھی نماز ادا کر لے گا، چاہے قبلہ رخ ہو کر کے ہو یا بغیر قبلہ کے ہو. اور اس کے بعد بھی نہایت گھمسان کی جنگ ہے اور رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اشارے میں ہی رکوع اور سجدہ کرے گا، لیکن نماز وقت پہ پڑھے گا. پھر جب حالت امن میں آئے گا تو نماز جیسے نارملی عام دنوں میں امن کی حالت میں پڑھتا ہے، پورے ارکان آداب شروط کے ساتھ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان سے جیسا ہوتا ویسا کرے گا. اور حالت خوف میں جو نماز عام امن کی حالتوں سے ہٹ کے ہوئی تو اس کی تلافی، اس کمی کی تلافی ذکر و اذکار سے حالت امن کر لے گا. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر جب حالت امن ہو جائے نماز کو وقت پہ قائم کرو، کیونکہ نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے. یہ آیت نمبر 101 102 کا خلاصہ آپ کے سامنے. تو کبھی نماز صرف قصر ہوتی ہے، قصر عدد، وہ ہے جب آدمی سفر میں ہو اور خوف نہ ہو. کبھی نماز قصر عدد بھی ہوتی ہے اور قصر کیفیت بھی ہوتی ہے، جبکہ آدمی سفر میں ہو اور جنگی میدان میں. مسافر ہے تو 4-2 بن جائے گی، اور کیفیتوں میں بھی بڑی چھوٹ ہے. اور کبھی یہ ہوگا کہ صرف قصر کیفیت ہوگی، قصر عدد نہیں ہوگی. وہ کب؟ کیفیت ہی ہوگی خوف کے ٹائم، جنگ کے ٹائم. جبکہ آدمی مقیم ہو، ہم اپنے شہر میں ہیں اور یہاں دشمن آ گیا ہے اور اس سے مقابلہ کر رہا ہے، تو قصر عدد تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم مسافر نہیں ہیں. 4 رکعت تو 2 رکعت پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ مسافر نہیں ہیں. لیکن چونکہ خوف کے حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، تو اس لیے قصر کیفیت ہے. پھر قرات حیاتیات کی قصر 3 طرح کا ہوتا ہے. قصر عدد یعنی رکعت نماز کی 4 رکعت والی نمازیں 2 بن جائیں، یہ سفر میں، سفر امن کا ہو. قصر عدد بھی ہو، قصر کیفیت بھی ہو. قصر کیفیت کا مطلب اس طریقے پر نماز پڑھنا جو طریقہ حالت امن میں جائز نہیں ہے. اب بہت ساری مخالفات نماز کے اندر امن خوف کی وجہ سے جائز ہے، مختصر کیفیت کر دی گئی. یہ جب آدمی مسافر ہو اور خوف کی حالت میں، اللہ جائے توجہ رکھے گا سب سمجھے. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ صرف قصر کیفیت ہے، قصر عدد نہیں. 4 کو 2 نہیں پڑھ سکتے، 4 ہی پڑھنا ہوگا. یہ کب؟ جبکہ ہم مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور حالات جنگی ہو، حالات خوف ہوتا ہے شک کے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو آیت ہے ہماری بہت ٹیکنیکل چیز ہے، غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، کفار سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہو تو قصر کرو. اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کو خطاب کر کے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، خوف کی حالت میں ہے جب نبی آپ جب ہوں تو لوگوں کا 2 گروپ کر دیں نماز کے وقت میں. ایک گروپ آپ کے ساتھ رہے اور ایک گروپ ہتھیار لے کر مورچہ بند رہے دشمن کے مقابلے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس دونوں آیت کا تعلق سے، دونوں آیت کا تعلق قصر خوف سے، قصر کیفیت سے، کہ خوف کی حالت ہے، سفر میں بھی ہو اور خوف کی بھی حالت ہے، تو یہ شکل آئی کہ قصر کرو، یعنی رکعتوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور کیفیتوں کی تعداد بھی کم ہوگی، جس کی تفصیل قرآن میں آئی ہے اور اس کی جمال کی تفصیل حدیث میں آئی ہے. گویا مسافر آدمی جو حالت امن میں سفر کرتا ہے
اس کے قصر کا مسئلہ اس آیت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ان خفتم، اگر خوف ہو تو قصر کرو، قصر کرو جبکہ تم سفر کرو اور جبکہ تم کو خوف ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قصر عدد اور قصر کیفیت یعنی جنگی حالات میں مسافر کے لیے، عام حالات میں ہم جو یہاں سے ایک دوسرے شہر سفر کرتے ہیں اس کے قصر کا مسئلہ حدیثوں کے اندر، قرآن مجید کی یہ آیت عام مسافرین کے قصر کے مسئلے کو ذکر نہیں کر رہی ہے، یہ اس مسافر کے قصر کی کیفیت نقل کر رہی ہے جو جنگی حالات سے گزر رہا ہے، یہ ایک جماعت کرتی ہے۔ لیکن جمہور علماء اور جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق خوف کی آیت سے بھی ہے، صلاۃ الخوف سے بھی ہے، اب قصر عدد سے بھی ہے، یعنی عام مسافر جو امن کی حالت میں سفر کرتے ان کا بھی تعلق ہے اس آیت سے، کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی تو عام حالات اس وقت جہاد کے تھے، جنگی حالات تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کافروں سے خوف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یعلا ابن امیہ نے پوچھا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے حیرت ہوتی ہے اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصر کو دو شرطوں کے ساتھ مقید کیا ہے، آدمی مسافر ہو اور آدمی خوف سے گزر رہا ہو، اور اب ہم لوگ امن کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو قصر کیسا جائز ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہی اشکال ہم کو بھی پیدا ہوا تھا، مسلم شریف کی روایت۔ چنانچہ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو شرط لگائی ہے، سفر کرنا اور خوف زدہ ہونا، اب تو خوف کی کوئی حالت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ، اللہ کا صدقہ سمجھ کے قبول کرو بغیر خوف کے بھی قصر چلے۔ تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ان خفتم، یہ خوف کی جو بات کہی گئی ہے، چونکہ حالات خوف کے تھے اس لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا یہ آیت صلاۃ المسافرین کو بھی شامل ہے اور خوف کو بھی شامل ہے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ آیت مکمل صلاۃ المسافرین اور صلاۃ الخوف سے متعلق ہے، جو حالت امن میں سفر کرتے ہیں ان کو یہ آیت ٹچ نہیں کر رہی ہے، اس کا ذکر یہ اصولی بات تھی۔ بہرحال اب آپ کو لاتے ہیں اس طرف کہ قصر عدد اور قصر کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ جنگی حالات میں، جس کا ذکر آیا۔ ہم صلاۃ المسافرین عام ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں، یہاں سے بنگلور جائیں، یہاں سے کلکتہ جائیں، اس کے کیا احکام مسائل کو ہم بعد میں لائیں گے، جو سامنے لمبی آیت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ تو خوف اگر جنگی حالات سفر میں پیش آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں دشمن کی سرزمین میں اور وہاں ہمارا مقابلہ ہے دشمن سے، تو ہم مسافر بھی ہیں اور خوف کی بھی حالت ہے، الحمدللہ۔ تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اور مغرب 3 کی 3 رہے گی اور فجر 2 کی 2 ہی رہے گی۔ چلیے الحمدللہ۔ کیفیت کیسے بدلے گی نماز پڑھنے کی؟ اللہ پاک نے کہا کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور وہ چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھے، بس یہ کیفیت کا ذکر۔ صلاۃ الخوف کی کیفیت کتب احادیث کے اندر 5-6 طریقے پر آئی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی سی بھی تدبیر اختیار کر لے، کوئی بھی طریقہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہوا ہے، اگر اس کو آدمی خوف کی حالت میں مسافر اختیار کر لے تو صلاۃ الخوف صحیح۔ لیکن بعض فقہاء نے بعض روایتوں کو لیا ہے، چنانچہ شروع کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صالح بن خوات کی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں نماز پڑھی اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک گروپ آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا، آپ نے ان کو 1 رکعت نماز پڑھا تھی، دوسری رکعت میں آپ کھڑے رہے، اور یہ جو پیچھے جو قوم تھی اس نے اپنے طور پر 1 رکعت پوری کر لیا، کنٹینیو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام کر کے انہوں چلے گئے، اور آپ کھڑے ہیں دوسری رکعت میں۔ دوسری جماعت آئی، تب تک کھڑے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کریں، یہاں تک کہ دوسری جماعت آئے گی، وہ آپ کے پیچھے سے لگائے گی، آپ اس کو دوسری رکعت یعنی امام صاحب دوسری رکعت پڑھائیں گے، تحیات میں بیٹھ کر انتظار کریں گے
یہ لوگ پھر ایک رکعت اپنے طور پر ادا کر لیں گے، پھر تحیات میں امام کے ساتھ بیٹھیں گے، تحیات پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی سب سے دونوں جماعت کی دونوں رکعت کنٹینیو ہوئی. ایک نے تکبیر تحریمہ پایا امام کے ساتھ، ایک رکعت اپنے طور پر پڑھ کے سلام پھیر کے چلے گئے. دوسری جماعت آئی، اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پایا، امام تحیات میں ان کا انتظار کرتا رہا، انہوں نے اپنے طور پر 2 رکعت دوسری رکعت پڑھی، امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا. دونوں کی نماز پوری ہو گئی. اور امام مالک سے ایک قول یہ بھی ہے کہ امام کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ دوسری رکعت پڑھنے تک تحیات میں بیٹھا رہے، امام دوسری رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے، اور یہ جو دوسری جماعت آپ کے پیچھے ہے وہ مسبوق کی طرح سے ایک رکعت نماز پڑھ کے تیار کر کے کر دے. یہ اچھی شکل ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اچھی شکل ہے کہ امام کو گھیر کے مت رکھو، امام تیار پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے، اس کے بعد یہ لوگ مسبوق کی طرح دوسری رکعت پڑھ کر کے سلام. کیفیت سمجھ میں آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ارے 2 گروپ کیا تھا، ہے تو سمجھنا ہے بھائی. ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے اور دوسری جماعت دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ایک جماعت کو امام نے ایک رکعت پڑھایا، امام دوسری رکعت میں اسٹل رہا، کھڑا رہا، اور انہوں نے اپنے طور پر قیام، رکوع، سجدہ، تحیات، درود، سلام کیا گیا. امام کی اقتدا چھوٹ گئی ان کی. یہ کیا امن کی حالت میں جائز ہو سکتا؟ دیکھو تو قصر کیفیت کو شارٹ کیا جا رہا ہے. اپنے طور پر 2 رکعت پڑھ کے نکلو، اس کو بھیجو. امام دوسری رکعت میں انتظار کر رہا ہے، آگے مل لیا دوسری رکعت میں، چلو امام کے ساتھ قیام ہو گیا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، تحیات ہوا. امام نے سلام پھیر دیا، انہوں نے اٹھ کر کے جیسے ہم پیچھے رہتے ہیں فکر پڑھتے نا بھائی، ویسے پڑھ لیا. دونوں کی نماز مکمل ہوئی اور لگاتار دونوں رکعتیں ہوئی. یہ جو کیفیت ہے یہ قرآن مجید کی آیت سے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک جماعت نماز پڑھ کے چلی جائے، پھر دوسری آئے، جس نے نہیں پڑھا ہے تو وہ پڑھ لے. دونوں نے پڑھ لی. اچھا مان لو کہ اگر جنگی حالات نہیں ہیں، امن کے حالات ہیں، ہماری زمین میں دشمن آیا ہے اور ہم کو صلاۃ الخوف پڑھنا ہے، تو امام مالک نے کہا کہ اگر 3-4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت نماز پڑھا کر کے امام تیسری رکعت کے لیے اٹھے. 4 رکعت پڑھے گا، سلام کی طرف بھیجے گا. 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے وہ اٹھ گئے. ان لوگوں نے تیسری چوتھی اپنے طور پر مکمل کیا، پھر دشمن کا مقابلے میں تو ان کو بھیجا، کہا جاؤ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھو. امام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے تیار کر کے سلام پھیر دیا، اور قوم نے اپنے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر. الحمدللہ. مغرب کی نماز میں آئیے، امام صاحب نے کہا امام مالک نے کہ مغرب کی نماز میں کیا کیجیے گا، 1 رکعت پڑھائیے گا کہ 2 رکعت پڑھائیے گا؟ کہ نہیں، پہلی جماعت جو آئی ہے اس کو امام صاحب 2 رکعت پڑھا دے گا، اور تحیات پڑھ کے وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا، اور تیسری رکعت میں امام کھڑا رہے گا، اور یہ لوگ 1 رکعت اپنے طور پر پڑھ کے تحیات سلام پھیر کے چلے جائیں گے. اس کو بھیجیں گے، وہ امام کو تیسری رکعت میں پائے گا، امام تیسری رکعت میں تحیات پھیر کے ہو جائے گا، پھر یہ لوگ اس کو 2 رکعت اپنی پوری کر لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام مالک کا مسئلہ آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ پھر بول رہا ہوں. الحمدللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر بہت جنگی اور خوف کے حالات ہیں، فرجال مرغبان پیادہ اور سواری پر جس کو جیسے سہولت ہو پڑے. دوسری شکل انہوں نے امام مالک والی شکل بتائی. وہ تیسری شکل انہوں نے یہ بتائی کہ ایسا کرے کہ امام ایک قوم کو 1 رکعت نماز پڑھائے، اور دوسری رکعت میں جب کھڑا ہو تو یہ قوم چلی جائے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، بغیر دوسری رکعت پوری کیے ہوئے، اور دوسری جماعت کو بھیجے. وہ امام کو دوسری رکعت میں پائے، امام اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے. یہ دوسری جماعت جو آئی ہے یہ امام کے سلام کے بعد کنٹینیو اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں. اس کی کنٹینیو ہوئی. یہ چلے گئے مقابلے میں دشمن کے، اور پہلی جماعت جو 1 رکعت ہی پڑھ کے لوٹی تھی اس کو کہا جاؤ تم لوگ اپنے طور پر 1 رکعت پڑھ کر کے آ جاؤ. تھوڑا ڈیفر ہوا نا. تیسری کیفیت. چوتھی کیفیت امام شافعی نے یہ کہی کہ دشمن اگر ہمارے اور قبلے کے درمیان ہے، ہمارا خیمہ اس طرف ہے مثال کے طور پر، جو میرے سامنے دروازہ ہے پورب کی جانب، اب دشمن ہے ہمارا پچھم کی طرف، انور صاحب کے مکان کی طرف، اور یہ قبلہ ہے ہمارا. دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان.
ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو ایک صف لگا دو، ایک ہی صف میں سب پڑھے، سمجھا نا؟ اور امام کے ساتھ سب قیام کریں گے، رکوع کریں گے. جب سجدہ آئے گا تو امام کہہ دے گا کتنی صفیں لگی؟ 10 صفیں، 20 صفیں لگی. تو ایسا کرنا کہ 10 صفیں ہمارے ساتھ سجدہ کر لیں، اور جب اپن سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے تو جو 10 صفیں پیچھے تھی وہ فٹافٹ اپنے طور پر سجدہ کر لیں. ہو گیا سب کا سجدہ، کیونکہ دشمن سامنے ہے تو دو جماعت کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ٹوٹے گا ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا، ہم نماز چھوڑ کر کے مقابلے میں لگ جائیں گے. اور نہیں تو سوچے گا کہ اچھا سجدے میں گئے ہیں، اب ٹوٹے تو دیکھا کہ آدھے تو سجدے میں گئے اور آدھے تو کھڑے تلوار لیے. سمجھا؟ اس کے بعد جب یہ سجدہ کر کے اٹھ گئے تو آپ یہ پہرے داری میں آ گئے، اب انہوں نے سجدہ کر لیا پیچھے. بہت اچھا. اب اس کے بعد چونکہ پہلی رکعت میں سجدہ کرنے کا شرف آپ کو امام کے ساتھ حاصل ہوا ہے، لہذا اب آپ آئیے پیچھے، اور ہم جو پچھلی 10 صف والے ہیں وہ ہم آئیں گے آگے، کیونکہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ سجدہ ہمیں ان کے ساتھ کرنا ہے. تو اس طریقے سے دونوں کو برابر 4 رکعت پڑھنا ہے تو 2 رکعت میں اگلی صف میں امام کے ساتھ سجدہ کر لیں، اور بعد کی 2 رکعتوں میں پچھلی صف میں امام کی طرف آ جائیں آگے، اور جو حضرات آگے کی صفوں میں تھے وہ پیچھے چلے. بخاری شریف کی روایت ہے، ادھر کی دائیں بائیں کی روایت نہیں ہے، تمام روایتیں صحیح ہے. بات یہ امام شافعی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر کی ابو داؤد کی حدیث سے دلیل پکڑا، کہا کہ امام ایک قوم کو ایک رکعت پڑھائے، ایک دم ایک طریقہ سمجھ کے فٹافٹ سے سمجھ دے گا. امام نے ایک قوم کو ایک رکعت نماز پڑھائی، یہ جائے دشمن کا مقابلہ کرے. دوسری قوم کو بھیجے، وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، امام سلام پھیرے، انہیں دوسری رکعت پوری نہیں کرنی، یہ لوٹے. جیسے وہ ایک رکعت پڑھ کے گئے، اسی طریقے سے آپ بھی ایک رکعت پڑھ کے ہی لوٹیے. پھر وہ پہلی جماعت آ کے ایک رکعت پڑھ لے گی، جب یہ لوٹے گی تو پھر آپ آئیے گا، پھر پڑھیے گا. اس میں ذرا لگتا ہے زیادہ مخالفت ہوگی. یہ جو طریقہ ہوا اس میں زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. ایک جماعت نے ایک رکعت نماز پڑھی، چلے گئے دشمن کے مقابلے میں. دوسری جماعت آئی، اس نے بھی ایک ہی رکعت پڑھا، وہ بھی چلی گئی مقابلے میں. پھر پہلی جماعت آ کر ایک رکعت پڑھی، پھر یہ گئی مقابلے میں، پھر دوسری گروپ کو بھیجا، پھر اس نے ایک رکعت پڑھا. اس میں بہت مخالفت. لیکن اس سے اچھی شکل یہ تھی کہ یا تو امام ایک رکعت میں تھا تو وہ 2 رکعت کنٹینیو کرتے جو امام مالک نے کہا تھا، یا دوسری رکعت میں جب وہ آئے تو وہ کنٹینیو کر لیتے تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جاتی. یا زیادہ سے زیادہ پہلی جماعت کو آپ بھیج دیتے ایک رکعت کے بعد، اور دوسری جماعت جو آئی تو وہ امام کے سلام کے بعد دوسری رکعت پڑھ لیتی تو اس کی کنٹینیو ہو جاتی، اس کو پھر جا کر پلٹنے کی نوبت نہیں ہوتی، اور پہلی جماعت آ کر کے پلٹ جاتی. سمجھے؟ تو تعجب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو زیادہ فالو کرتے ہیں حنفی حضرات، تو عبداللہ بن مسعود کے مسئلے پر عمل کیا ہے شفا میں، اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے روایت ابن عمر کی. وہ بھی ابن عمر کی روایت جو ہے وہ ہے ابو داؤد کی، اور ابن عمر کی روایت جو بخاری شریف میں ہے اس میں یہ تفصیل نہیں ہے. اس میں یہ کہ امام ایک رکعت اس کو پڑھائے ایک رکعت اس کو پڑھاوے، یہ اپنے طور پر پڑھیں وہ اپنے طور پر پڑھیں. لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ اگر پہلی جماعت اپنے طور پر پڑھے گا تو کی کنٹینیو پڑھ لے، اور دوسری جماعت کو امام ایک رکعت پڑھائے وہ بھی اپنے طور پر ایک رکعت پڑھ لے، تو یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھیا تمام شکلیں موجود ہیں، ان شکلوں میں سے کسی بھی ایک شکل پر اگر کوئی چاہے تو نماز پڑھے. یہ صلاۃ الخوف کی کیفیت ہے. اگر حضر میں تو 4 کا 4 پڑھا گا، اس پر قصر عدد نہیں، قصر کیفیت ہے. کیفیت آپ کے سامنے آ گئی. جس چیز کو انشاءاللہ ہم لوگ بہتر سمجھ رہے ہیں، بہتر جو قرآن کی آیت سے ہے وہ یہ کہ صاحب امام ایک جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے، پھر وہ کنٹینیو دوسری کر لے، وہ چلی جائے. دوسری جماعت آئے، امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے، تحیات کے بعد امام سلام پھیر دے، یہ بھی اپنے طور پر کنٹینیو کر لے، معاملہ ختم. یہ زیادہ اچھی شکل لگتی ہے. اس کو امام احمد نے بھی کہا کہ یہ زیادہ اچھی شکل ہے، قرآن مجید کی آیت سے زیادہ میل کر رہی ہے. کیا ایک جماعت آئے وہ نماز پڑھ کے چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھا تھا وہ بھی نماز پڑھ کے چلی جائے. اور امام شافعی نے ایک طریقہ اور بتایا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، اگر مخالفتوں سے بچنا ہے تو ایک شکل اور ہے ان کے یہاں اس میں کہ امام مسلم شریف کی روایت ہے کہ امام ہر 2 جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائے. سفر میں ہے، اس کو 2 رکعت نماز پڑھا دیا، ایک گروپ کو چلے گئے، پھر دوسرا گروپ آیا تھا، امام نے دوسرے کو پڑھایا،
لیکن اس کو حنفیہ اور مالکیہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ امام دوسری جماعت کو پڑھانے میں نفل ہوگا، متنفل ہوگا، کیونکہ فرض تو پڑھ چکا ہے وہ، ان کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء انتہا درست نہیں ہوتی ہے، تو اس شکل کو حنفیہ اور مالکیہ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ قول صحیح ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک شکل ہے کہ دو رکعت امام دونوں کو پڑھا دے، کسی کی کوئی مخالفت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں صلاۃ الخوف کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ دشمن اگر قبلے کے سامنے، پھر ان شاء اگر دشمن قبلے کے سامنے ہے، ہمارے اور قبلے کے درمیان ہے، تو سارے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک ہی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ امام کے ساتھ اگلی کچھ صفیں سجدے میں جائیں گی، پچھلی صفیں کھڑی رہیں گی۔ جب امام اپنی اگلی کچھ صفوں کو لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تو پچھلی صفیں سجدہ اپنے اپنے طور پر ہم صرف کر لے گی، اور اس کے بعد پھر جب یہ لوگ اٹھیں گے تو پھر اگلی صف پیچھے جائے گی، پچھلی صف آگے۔ سب کی تکبیر تحریمہ ساتھ ہوئی، سب کا سلام ساتھ۔ امام قبلہ کی مخالف سمت میں اس طرف ہے، ہم کو ادھر مڑ جانا لینا، پورا رخ ہونا ہے، اور قبلہ ہمارا پچھم ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ایک طرف سب گھوم جائیں گے تو ہماری پیٹھ ہو جائے گی دشمن کی طرف، تو اسی لیے دو گروپ کرو، ایک گروپ ادھر مقابلے میں ہے، ایک گروپ یہاں ہے۔ نماز پڑھنے کی کیفیتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اس میں سب سے اچھی کیفیت یہ ہوئی کہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، امام دوسری رکعت میں کھڑا رہے، مقتدی اپنے طور پر ایک رکعت اور پوری کر لے، دو رکعت ان کی کنٹینیو ہوئی، یہ چلے جائیں۔ اس کو بھیجتے، اس نے امام کو دوسری رکعت پہ کھڑا پایا ہے، امام کے ساتھ وہ دوسری رکعت پہ شریک ہو جائے، امام کی دوسری رکعت ہوئی، دوسری جماعت کی پہلی رکعت ہوئی، امام تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، اور پھر یہ لوگ مسبوق کی طرح ایک رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں امام کا۔ اگر اس کی نوبت نہیں ہے، اتنا موقع نہیں ہے، ایک دم گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، میزائل داغے جا رہا ہے، کوئی جماعت قائم نہیں ہو سکتی ہے، بالکل کیفیت ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر بندوق سنبھالے ہوا ہے، میزائل سنبھالے ہوا ہے، مورچہ سنبھالے ہوا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو جس کو جیسا ہو قیام کرے کہ اشارہ تر کر لے، سواری پر کر لے، موٹر چلا رہا ہے، جی تو داغ بھی رہا ہے، اسی پر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز کی نیت ہو رہی ہے، اور گولے بھی داغ رہا ہے، اور دائیں بائیں بھی داغ رہا ہے، قبلے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ قصر کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں تمام تر کیفیتوں میں آپ کو چھوڑ دی ہے، لیکن کیسے بھی ہو نماز ہوگی، نماز ٹالی نہیں جائے گی۔ اور جماعت اگر کسی طرح بھی ممکن نہ ہو تب رجالن یا رکبانن پا پیادہ یا سواری کی حالت میں آپ الہو نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر جماعت قائم کرنے کی کوئی بھی تدبیر ہے تو چاہے جتنی بھی مخالفتیں ہوں، قبلے کا اہتمام ہو، ایک جماعت ایک رکعت پڑھ کر کے چلی جائے، مقابلے میں دوسری آئے، پھر یہ پڑھ کے جائے تو اس کو بھیجے، سب مخالفت جائز ہوگی، لیکن جماعت چھوڑنا جائز۔ یہ صلاۃ الخوف کی کیفیت۔ اب آئیے مسافر جو ہم کا کہیں سفر کرتا ہے ایک سے دوسری جگہ، الحمدللہ امن ہے، عافیت ہے، تو سنت رسول سے ثابت ہے، اور اس آیت کریمہ سے بھی، جیسا کہ نے فرمایا کہ چلو اگر خوف نہیں بھی ہے تو چونکہ مسافر ہو اس لیے نماز قصر کر سکتے ہو، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اس کو قبول کرو۔ چلو اب بغیر خوف کے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی کے لیے اور سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے اس نے نماز کی تعداد میں کم کر دیا ہے، اور یہ صرف رباعی نماز، 4 رکعت والی نماز کے اندر، یاد رکھیے گا امت کا اتفاق ہے کہ مغرب میں کوئی قصر نہیں اور فجر میں کوئی قصر۔ اب 1 بائی 1 اختلافی مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کیسا سفر میں قصر ہوگا؟ کیسا سفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گیا ہے چوری کرنے کے لیے، ایک آدمی گیا ہے دہشت گردی کرنے کے لیے، راستے میں کہیں جائے گا، یہاں سے 200 کلومیٹر جا کر کے کسی گھاٹی میں کسی جنگل میں کھڑا ہوا ہے کہ یہاں سے رات میں اگر کوئی آدمی گزرے گا تو اس سے مال چھین لیں گے، ڈکیتی کر دیں گے، لیکن ہے نمازی ڈکیت ہے۔ اب اس کو اگر نماز پڑھنا ہے، قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ فقہا کا یہاں مسئلہ ہے کہ سفر طاعت یا سفر مباح۔ سفر طاعت ہوا تعلیم کی غرض سے گئے، حج و عمرہ کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے، یہ سب سفر طاعت ہوا، بندگی کا سفر۔ اب سفر مباح جیسے کاروباری ہے تو بزنس پرپس سے گئے، یہ بھی ہمارے لیے سفر جائز ہے۔ تو سفر جائز ہونا دینی ہو یا کم از کم سفر جائز ہونا چاہیے،
یا گناہ کا سفر بھی ہو، سفر معصیت بھی ہے، چوری اور ڈاکہ زنی کے لیے بھی سفر ہے، تو چونکہ وہ مسافر ہے اس لیے قصر جائز ہے۔ کیا فرماتے ہیں فقہاء کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصر کی علت اور وجہ ہے سفر، لہذا وہ مسافر ہے تو قصر کر دے دیا جائے، چاہے وہ چوری کرنے گیا ہے، ڈکیتی کرنے گیا ہے، اس کا گناہ الگ اس کے سر پر ہے، لیکن وہ چونکہ مسافر ہے۔ لیکن ائمہ جمہور نے، مالک نے، شافعی نے، امام احمد نے وغیرہ نے کہا نہیں، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے، اس کے مستحق اللہ کے نیک بندے ہوں گے، نہ کہ وہ چور، نہ کہ وہ ڈاکو، نہ کہ وہ زانی جو دہشت گردی کرنے کے لیے، لوٹنے اور چوری کرنے کے لیے راستے میں کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور اکرام کا حقدار بناتے ہیں۔ رب العالمین نے مردار کھانا، سور کھانا حرام کیا ہے نا، کب جائز ہے؟ مجبوری میں، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، حد درجہ بھوکمری کی حالت ہے، آدمی کی جان چلی جائے گی، یہ خوف ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے چلو کھا لو حرام چیز، لیکن غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رخصت مردار کھانے کی علت گناہ کی طرف مائل ہونے والے کے لیے نہیں ہے، تو گناہ کی طرف مائل ہونے والے کے لیے آپ کے سفر کی رخصت کیسے کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ہماری تائید کیجیے گا کہ راجہ قول انشاءاللہ علماء جمہور کا ہے کہ سفر جائز ہونا چاہیے، سفر معصیت اور گناہ کا سفر نہیں، انشاءاللہ راجہ۔ دوسرا مسئلہ، سفر کی نوعیت جب سمجھ میں آ گئی تو مسافر کے قصر کی مسافت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی مسافت متعین کی ہے؟ کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے پہلے کہ قصر کتنی مسافت میں آئے، اس سے پہلے ایک مسئلہ لیتے ہیں، قصر کا حکم کیا ہے؟ قصر نماز پڑھنا مسافر کے لیے واجب ہے یا رخصت پڑھ سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے افضل کیا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنا یا 2 پڑھنا؟ یہ بھی بہت اچھا اختلاف ہے۔ تو فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر پڑھنا واجب، مسافر اگر آپ ہیں تو قصر پڑھنا واجب ہے۔ ان کے بعض حنفی علماء نے یہ کہا کہ اگر قصر نہیں پڑھے گا، 4 رکعت نماز پڑھ لے گا تو نماز کا پلٹانا ضروری ہے، لیکن یہ قول جمہور فقہاء حنفیہ کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں واجب ہے کا مطلب اگر کسی مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ دی تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہوگا، لیکن ہوگا گنہگار۔ جمہور علماء نے کہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دیگر علماء نے یہ کہا کہ قصر رخصت ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ نماز قصر کرو، یہ کمپلسری آرڈر نہیں، سمجھا؟ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ کہ اگر وقت ہے اور مسافر نے 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے تو ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو دوہرا دے، 2 رکعت پڑھے، لیکن امام شافعی نے کہا اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو 4 پڑھے چاہے تو 2 پڑھے۔ امام احمد نے بھی کہا کہ مسافر مکمل پڑھ سکتا ہے، تاہم اس کے لیے قصر نماز پڑھنا افضل۔ آپ سمجھے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، مالک، شافعی اور ابن حنبل کے نزدیک قصر رخصت واجب نہیں، امام حنیفہ کے نزدیک واجب۔ دلیل دیکھیے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نماز فرض کی گئی، فرضت الصلاۃ، نماز فرض کی گئی 2 رکعت، شروع میں نماز
2 رکعت ہی فرض تھی. پھر سفر حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا. زیدت فی صلاۃ الحضر، حضر کی نماز میں، حضر سفر کی جگہ پہ تو حضر میں نماز اضافہ کیا گیا، یعنی 4 کر دیا گیا، سوائے مغرب کے اور سوائے فجر کے، کہ وہ 3 اور 2 کی 2 رہی. وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، اور مسافر کی نماز 2 ہی پر قائم کی گئی. ایک حدیث یہ ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی روایت صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عیدین کی 2 رکعت، جمعہ کی 2 رکعت، چاشت کی 2 رکعت، مسافر کی 2 رکعت رکھی ہے. تمام نماز مکمل ہے، غیر مقصرین، کوئی کم نہیں ہے، یعنی 2 رکعت نماز مکمل نماز. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسلم کی جو حدیث میں نے سنایا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے نبی کی زبان پر حضر میں 4 فرض کیا ہے، مسافر کے لیے 2 فرض کیا ہے، اور خوف کی حالت میں 1 فرض کیا. لیکن اس حدیث کا ایک پارٹ حنفیہ یا جمہور نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں خوف میں 1 رکعت نہیں، 1 رکعت امام کے ساتھ ہے، 1 رکعت اپنے بھی پڑھنا ہے، 1 رکعت کی نماز نہیں، کم سے کم 2 رکعت، 1 رکعت نہیں. حالانکہ حدیث کہتے ہی ہے کہ بہت گھمسان کی جنگ اور خوف کے حالات ہیں، اور لوگوں کا جانا پھر آنا سمبھو ممکن نہ ہو، تو چلو 1 رکعت پڑھیے اتفاق. سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کا فتویٰ ہے 1 رکعت. اور جمہور اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ 1 رکعت امام کے ساتھ 1 رکعت اپنے دو. یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ 1 ہی رکعت پڑھا ولم یقضوا، انہوں نے قضا نہیں کی، کہا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے گھر میں کر لیا، ایسا تعبیر کرتے ہیں. تو حنفیہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن خوف کی حالت میں 1 رکعت کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ فرض ہے. ان تینوں دلیلوں سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے 2 رکعت نماز ہی کمپلسری ہے. جمہور علماء نے کہا کہ دیکھیے اصل میں نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، تو اگر جو کوئی صلاۃ المسافرین پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کم سے کم فرض 2 رکعت ہے، یعنی اگر 2 سے کم پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے 2 رکعت فرض ہے. اگر وہ چاہتا ہے 2 پڑھنا تو ہی اس کے لیے فرض ہے، اور 2 پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، پورا ثواب اس کو ملے گا. یہ جمہور تعبیر کرتے ہیں حنفیہ کی جواب. اور یہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں جو کہتے ہیں رخصت ہے، مستحب ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو. تو اللہ نے حرج کی نفی کیا ہے، حرج کی نفی کیا ہے، مطلب جائز ہے، واجب کی ہے. لیکن حنفیہ کی طرف سے زبردست اعتراض پڑے گا کہ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے کہ قصر کرو، اس سے تم جائز سمجھتے، مستحب سمجھتے. تو یہی صیغہ اللہ نے صفا مروہ کے لیے استعمال کیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا مروہ کا طواف کرو. تو کیا جائز ہے کہ واجب ہے، فرض ہے؟ واجب اور فرض ہے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، واجب کرو، قصر کرو. بہت زبردست استدلال ہے. کیا کہا رد جو آیا وہ زبردست ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ لا جناح علیہ کا صیغہ جس طرح جواز کو ثابت کرتا ہے ویسے ہی کہیں وجوب کو بھی ثابت کرتا ہے. لیکن ہم اس کو رخصت پر اس لیے محمول کرتے ہیں کہ یعلا بن امیہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ پاک تو ایسا ایسا فرماتا ہے، تو کہا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ صدقہ ہے اللہ کا، اس صدقے کو قبول کرو. صدقہ کا قبول کرنا واجب نہیں ہے. ایک محتاج غریب آدمی بھی ہے، اب کوئی پیسہ دے دے، تم غریب آدمی ہے، صدقہ دیتا ہے، قبول کرو. ارے نہیں بھائی ہم نہیں قبول، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ قبول کرو. لیکن حنفیہ کہتے ہیں اب جو حدیث میں آگے لفظ ہے فقبلوها، قبول کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، امر تو وجوب کے لیے آتا نہیں، یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو صدقہ کہا تو صدقہ قبول کرنا واجب نہیں. اور الحمدللہ جس حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ مسافر کی 2 رکعت نماز ہے، ماں عائشہ کا عمل یہ تھا کہ وہ سفر میں جب جاتی تھی تو نماز قصر بھی پڑھتی تھی اور نماز اتمام بھی کرتی تھی. تو اگر نماز مسافر کے لیے قصر کرنا ہی ضروری ہوتا تو جن کی روایت سے آپ
क्यों पढ़ती, नमाज तो बातिल हो जाती उनकी या गुनहगार होती। अच्छा, सहाबे किराम से भी रवायत है मुस्लिम वगैरह के अंदर कि हम लोग सफ़र करते थे तो कोई हम का रोज़ेदार भी होता था, सफ़र में कोई इफ्तार भी किया होता था, और कोई नमाज मुकम्मल भी पढ़ता था, और कोई नमाज कसर भी पढ़ता था, और कोई किसी पर ऐब नहीं लगाता था। समझ गए? ताहम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रवायत है मुस्लिम शरीफ में कि मैंने, बल्कि बुखारी शरीफ में भी थी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की सफ़र में, अबू बकर की, उमर की, इन हजरात में से किसी को भी सफ़र में 2 रकात से ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा। इस हदीस से इमाम अहमद ने इस्तिदलाल किया है कि मुसाफिर के लिए मुकम्मल नमाज पढ़ने से अफजल है 2 रकात का नमाज। और हम समझते हैं कि ये आदलुल अक़वाल है, न कसर को वाजिब कहा जाए और न ये कहा जाए कि इत्माम और कसर दोनों बराबर हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीका ही इख्तियार करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में कभी भी हालत सफ़र में 2 रकात से ज़्यादा साबित नहीं है। तो हम कहें कि कसर करना कंपलसरी तो नहीं है, रुख्सत है, सुन्नत है, लेकिन कसर से नमाज पढ़ना मुसाफिर के लिए अफजल। इल्ला ये कि अगर जमात में आएगा तो जमात में आएगा और इमाम साहब यहाँ का मुकीम है तो मुसाफिर को 4 ही पढ़ना पड़ेगा, यही जमहूर, बल्कि बाल उलमा ने इजमा नकल किया। और हनफिया के ऊपर रुदूद में से जमहूर की तरफ से एक रद्द ये भी पड़ता है कि अगर मुसाफिर के लिए नमाज 2 ही आपके यहाँ वाजिब है तो मुकीम इमाम के पीछे आप मुसाफिर की इक़्तिदा को जायज़ कहते हैं, तो वहाँ तो वो 4 पढ़ता है, तो अगर 2 ही कंपलसरी होता तो 4 आप क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए? तो गोया कि ये इजमाई मसला है कि अगर मुकीम के पीछे मुसाफिर नमाज पढ़ेगा तो हनफिया के यहाँ भी वो 4 पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो जमात छूट गई है, अकेले पढ़ता है या अपने मुसाफिरों की जमात वो करता है, तो 2 पढ़ना इंशाअल्लाह उसके लिए अफजल है। लेकिन ऐसा होता है कि मुसाफिर अकेले है, होटल में ठहरा हुआ है, बगल में मस्जिद है, अजान हो रही है, लेकिन ये सोच रहा है कि वहाँ जाएंगे तो 4 पढ़ना पड़ेगी, इसीलिए कमरे में 2 ही पढ़ो, तो रुख्सत से फायदा उठा रहा है। हम कहते हैं मुस्तहब है, अफजल है, लेकिन जमात छोड़ने का गुनाह बड़ा। आप समझे ना? तो खुलासे में 2 मसला सामने आया कि सफ़र जायज़ सफ़र होना चाहिए, कम से कम मासियत का सफ़र नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला फ़िक़ही ये आया कि मुसाफिर के लिए सफ़र में कसर करना रुख्सत है, वाजिब और फ़र्ज नहीं है, अलबत्ता कसर से नमाज पढ़ना इत्माम के मुकाबले में अफजल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्नन ये बात आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सिवाय फ़र्ज के और सिवाय सुन्नत फजर के और सिवाय वितर के और कोई नमाज नहीं पढ़ते। तहज्जुद अलग चीज़ है, तहज्जुद, सलातुल ज़ुहा, ये सब नमाजें अलग है, तहियतुल मस्जिद अलग है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जिसको कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा जो पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं, वो आप क्या भी नहीं पढ़ते। लेकिन हमको अफसोस ये होता है कि हम बाद उन लोगों को देखते हैं जो कसर के वजूब के कायल हैं, कि कसर होना चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद भी सुन्नतें उनके यहाँ पूरी की पूरी चल रही। ज़ोहर से पहले 4 चल रही है, ज़ोहर के बाद 2 रकात चल रही है जी, मगरिब के बाद भी सुन्नतें मुअक्कदा चल रही है, इशा के बाद भी चल रही है। लेकिन ज़बरदस्ती है कि कसर फ़र्ज में कसर होना, लेकिन सुन्नत पूरा होना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कुछ लोगों को देखा कि फ़र्ज नमाज के बाद उन्होंने नमाज शुरू कर दी। कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? कहा हुजूर सुन्नत पढ़ रहे हैं। कहा अगर हमें सुन्नत ही पढ़ना होती तो हम अपनी नमाज को मुकम्मल 4 रकात क्यों नहीं पढ़ते? हमने तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया है, अबू बकर के साथ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सफ़र किया है, मगर इन हज़रात को कभी भी 2 रकात से ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा। ये कौन ग्रुप आ गया है भाई? कहा गलत है, इन लोगों को मना करो। हाँ, तहज्जुद गुज़ार है आप, वो स्पेशल नमाज है, मुसाफिर भी हैं, ट्रेन में सब सोया हुआ है और आप कुछ करके 2-4 रकात की आपकी आदत है तहज्जुद वो पढ़ो। लेकिन सुन्नत पे सिर्फ सुन्नत फजर पढ़ना चाहिए मुसाफिर को और वितर की नमाज पढ़नी चाहिए, ये ताकीदी नमाज है। हालांकि ये दोनों भी सुन्नत ही है, यानी वितर भी वाजिब नहीं है, सुन्नत फजर भी वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नतों में इसकी बड़ी खास अहमियत है, इसलिए वितर और निशासन सफर में पढ़ते थे और सुन्नत फजर पढ़ते थे।
लेकिन और दूसरी नमाजों में सुन्नत क़ब्लिया, सुन्नत बातिया जो पहले पढ़ी जाती है, सुन्नत बाद में पढ़ी जाती है, वो नहीं पढ़ते थे। तो एक तरफ तो यहाँ है कि साहब कसर वाजिब है, दूसरी तरफ सुन्नतों की लाइन लगी हुई है। ये दो मसला आया सामने। तीसरा मसला जो बहुत अहम है, मसाफत क्या होनी चाहिए, और ये भी निहायत दिलचस्पी का मौजूद और दलाइल दोनों तरफ। इसमें 20 अक़वाल जो उन्होंने लिखे, 20, लेकिन बुनियादी तौर पर अइम्मा अरबा 2 कौल में बटे हुए। अइम्मा सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 48 मील 2 दिन का सफ़र, 2 दिन का सफ़र। आदमी नॉर्मली अगर प्यादा पाँव से चलता है मुतवस्सित चाल तो 24 मील चल सकता है, या ऊँट पर सवार होकर अगर चला जाए तो खाने के लिए उतरे, ज़रा कैलूला के लिए उतरे, नमाज के वास्ते भी उतरे, तो फजर की नमाज से चल करके इंशाअल्लाह ताला इशा के वक्त तक जहाँ वो डेरा डालेगा रात शब के क़याम के लिए, कितने मील चलेगा? अरबों की आदत है 24 मील चलेगा, 36 किलोमीटर, 35-36 किलोमीटर। एक आम आदमी, सेहतमंद आदमी मुतवस्सित चाल से पाँव से भी चले तो 35 किलोमीटर चल जाएगा, कुछ कम 1-2 किलोमीटर। और ऊँट की भी रफ्तार यही है, जितना ऊँट चलता है आम तरीके से एक आदमी की पैदल रफ्तार हुआ होती है। तो इन हजरात ने कहा कि 48 मील का कोई दलील आपके पास? 48 मील की कोई दलील आपके पास? जमहूर से पूछिए। उन्होंने कहा कोई दलील नहीं, सिवाय इसके कि फतवा लिया गया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि मिना और अरफात जाए तो क्या कसर करें? तो कहा नहीं, वलाकिन इला उस्फान, वलाकिन इला जिद्दा, वलाकिन इला ताइफ। जद्दा या जिद्दा जाओ, या उस्फान जाओ, या ताइफ जाओ, सब 80 किलोमीटर, 75-80 किलो 85 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ये फतवा है उनका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा गया, उन्होंने कहा 4 बुरुद, 4 बुरुद 48 मील। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि 4 बुरुद से यानी 48 मील से कम में, 48 में इमाम बुखारी ने लिखा है, हम कहते हैं बुरुद होता है, एक बुरुद होता है 4 फरसख का, और एक फरसख होता है 3 मील का। तो 4 तिया 12 मील, 12 चौका 48 मील, 48 मील। और बात तो ये जमहूर देखा 48 मील, कम से कम मसाफत 48 मील। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा 72 मील। उन्होंने 24 मील और बढ़ाया 72 मील। कहा हुजूर दलील आपकी? कहा दलील है ना, ला यहिल्लु लिम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यawmil, बुखारी शरीफ की हदीस है, अन तुसाफिरा मसीरत 3 अय्याम इल्ला व महा ज़ौजिन व महरम। कोई औरत जो अल्लाह आखिरत पर ईमान रखती है वो 3 दिन का सफर न करे जब तक कि उसके साथ शौहर या महरम। बहुत जबरदस्त दलील है, 3 दिन का सफर। और एक दिन में कितना चलता आदमी पैदल या ऊँट से? 24 मिनट, 24 किया 72 बराबर है। हमने कहा मगर उसी बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये भी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत पर जो अल्लाह आखिरत पर ईमान रखती हो उसको 2 दिन का सफर नहीं करना चाहिए बगैर शौहर के। तो अब कहाँ 3 दिन घट के आ गया, कितने पे? 2 दिन पर। अभी भी नहीं। इमाम बुखारी ने कहा कि कितनी मसाफत में कसर करना चाहिए, तो हदीस लाते हैं कि वो औरत जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो उसको 1 दिन का सफर नहीं करना चाहिए, 1 दिन 1 रात का बगैर शौहर के। अब आगे कितने पे? बोलिए भाई, 24 पे। हम कहा अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी आइए अबू दाऊद में आइए। नबी साहब ने फरमाया